إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاملات کے متعلق سلسلہ وار گفتگو جاری ہے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں بإذنہ تعالی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تعامل اپنے نواسے اور نواسیوں کے ساتھ پر گفتگو کی جائے گی۔ نواسے کہتے ہیں جو بیٹی کی اولاد ہوتے ہیں، اور اسی کے بالمقابل پوتے ہوتے ہیں جو بیٹے کی اولاد ہوتے ہیں۔ نواسے اور پوتے نسل کے تسلسل اور ان کی بڑھوتری کا اہم ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی یہ خوشی اور محبت کا حسین امتزاج ہوتے ہیں۔ ان کی اہمیت معاشرتی، خاندانی، جذباتی اور دینی اعتبار سے بڑی زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس عظیم نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پوتے تو نہیں تھے، وجہ یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تینوں بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ بیٹیاں تھیں جن کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کروائے۔ آپ کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح ایک بڑے اچھے انسان ابو العاص سے کیا گیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک نواسی امامہ اور ایک بیٹا علی عطا کیا۔ امامہ رضی اللہ عنہا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چہیتی نواسی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریک حیات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور پھر کچھ وقت بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ جہاں تک بات علی بن ابی العاص، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب کے بیٹے یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے نواسے تھے، یہ سن رشد یعنی 8-10 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وفات پا گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ذریعے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک نواسے سے نوازا، جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ یہ حبشہ میں پیدا ہوئے اس وقت جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سرزمین پر انہیں اس نرینہ اولاد سے نوازا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک نواسے سے بھی۔ لیکن 6 برس کی عمر کو پہنچتے پہنچتے تقدیر کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی بھی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تقدیر کا فیصلہ کیا کہ انہیں کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ رہ گئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری چہیتی بیٹی لخت جگر، جنتی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 نواسوں اور 2 نواسیوں سے نوازا۔ نواسے معروف ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ نواسیاں ایک ام کلثوم اور ایک زینب رضی اللہ عنہما۔ عام طور پر ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دوسرے نواسے نواسیاں تھیں، امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسروں کی وفات ہو گئی۔ رہ گئے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ایسا تعامل کیا، ایسا معاملہ کیا کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ اسوہ پیش کر دیا کہ تمہیں بھی اگر نواسے نواسیاں ہوں، پوتے پوتیاں ہوں، تو تمہیں ان کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا تعامل کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے اور نواسیوں کی پیدائش پر خوشی کی ہے تو وہ حد درجے ہوا کرتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے باپ سے پہلے آگے بڑھ کر اپنے نواسوں کا عقیقہ کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، کہتے ہیں عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اور حسین کا عقیقہ کیا دو بکروں کے ذریعے۔ صرف بات عقیقے کی نہیں ہے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جو بہتر سے بہتر نام ہو سکتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وہ بہتر نام رکھے، ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے بہتر سے بہتر نام چنے، ویسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کے لیے، اپنی نواسیوں کے لیے بھی بہتر سے بہتر ناموں کا انتخاب کرنے والے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے نواسے نواسیوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے لاڑ کرتے، محبت کا اظہار کرتے، اور اگر ان سے کچھ تکلیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ جاتی اس پر صبر کرتے، جیسا کہ اس سلسلے میں لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں کان الحسن بن علی فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبال علیہ، میں نے دیکھا کہ حسن بن علی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں تھے، چھوٹے تھے، شیرخوار تھے، دودھ پینے کی عمر میں، اس عمر میں بچوں کو کوئی خاص لحاظ نہیں ہوتا، لہذا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیشاب کر دیا۔ لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا البس ثوبا واعطنی ازارک حتی اغسلہ، آپ کوئی دوسرا لباس پہن لیجئے، مجھے آپ کی قمیض دیجئے تاکہ میں اسے دھل دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر بچہ شیرخوار ہو تو اس کے پیشاب کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کا چند چھینٹے مار دیے جائے کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر شیرخوار بچی ہو اور وہ پیشاب کر دے تو اس کے کپڑے کو دھلنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشاب کو دھلا نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر چند چھینٹے مارے اور اسے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے اس نواسے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے گود میں بھی بچے ہوتے ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے نواسے اور پوتے بھی ان کے گود میں ہوتے ہیں، جب اس طرح کی کوئی حرکت بچے کرے تو آئندہ بڑے لوگوں کو یا ہمیں ان چھوٹے بچوں کو گود میں لینے میں کراہیت محسوس ہوتی ہے، بلکہ بعض لوگ تو بڑے دھڑالے سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بچوں سے ہمیں دور رکھو، ہم بچوں کو لینا نہیں چاہتے اس لیے کہ یہ تحفہ دیتے، اس طرح کے تانے والے الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت اس سلسلے میں ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى صدره او بطنه حسن او حسین فبال فرأيت بوله اسارع، میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر یا آپ کے پیٹ پر بطن مبارک پر حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی ایک موجود تھے، اتنے میں انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر پیشاب کر دیا۔ فبال، میں نے دیکھا کہ پیشاب اتنا زیادہ تھا کہ وہ بہنے لگا، فقمنا الیہ، ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھاگے کہ بچے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دعو ابنی لا تفزعوه، میرے بیٹے کو مجھ سے چھوڑ دو، اسے ڈراؤ مت۔ روایت میں آتا ہے حتی یقضی بولہ فتبعہ الماء، یہاں تک کہ حسن یا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین دونوں میں سے کسی ایک نے سارا پیشاب کر دیا، تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھلا۔ آج جیسے ہی ہمارے گود میں بچے اس طرح کی کوئی حرکت کرے
ہم اتنے جھٹکے سے انہیں ہلاتے ہیں کہ وہ پیشاب روک لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آپ علیہ السلام کا عمل بالعلم دیکھیں، علم کے مطابق نبی علیہ السلام کس قدر عمل کرتے کہ آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کہ آپ اپنے بچوں کو اتنا بھی جھٹکا دے کہ وہ ڈر کے مارے پیشاب روک لیں۔ اس سے بچوں کو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کا لحاظ رکھا، اور آپ علیہ السلام نے نواسوں کے ساتھ تعامل کی ایک بہترین مثال قیامت تک کے لیے ساری امت کو پیش کر دی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام انہیں دم کیا کرتے، ان پر پھونکا کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعائیں کیا کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم يعبد الحسن والحسین یقول اعیذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ویقول کان ابراہیم علیہ السلام يعبد اسحاق و اسماعیل ہکذا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا یعنی اعیذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھ کر اپنے نواسوں پر دم کرتے، اور کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے بچوں پر دم کیا کرتے تھے۔ یہ ایک سطر کی روایت جو چھوٹی سی ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آج ہم صبح شام اپنے بچوں پر اس دعا کو پڑھ پڑھ کر دم کر دیں، ہمارے بچے، ہمارے پوتے، ہمارے نواسے بہت سی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ اس دعا کے کلمات پر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعیذ بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ شارحین نے لکھا اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کامل کلمات یعنی اللہ کے تمام اسما کا حوالہ اور صفات کا حوالہ۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد قرآن کا حوالہ، بعض نے کہا کہ تمام تر آسمانی کتابوں کا حوالہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ایک جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی بڑی پناہ طلب کی، اور آگے اللہ سبحانہ اتنا بڑا حوالہ دیا، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی، اعیذ بکلمات اللہ التامہ، پناہ طلب کرتا ہوں کس سے؟ من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان سے، چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے ہو، ہامہ سے ہر تکلیف دینے والی چیز، بعض علماء نے کہا ہر طرح کے زہر سے، بعض نے کہا کہ ہر طرح کے زہریلے جانور سے، بعض نے کہا کہ ہر طرح کے کیڑے اور پتنگے سے، کہ کوئی کیڑا، کوئی چیٹی بھی میرے اس نواسے کو تکلیف پہنچائے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی بھی پناہ طلب کرتا ہوں کہ الہ العالمین میرے ان نواسوں کو زمین پر رینگنے والے کیڑے پتنگوں سے بھی محفوظ کرتے، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، ہر حسد کرنے والی نظر سے میرے بچوں کی حفاظت کر، انہیں کسی حاسد کی نظر نہ لگے۔ نبی علیہ السلام اس دعا کے ذریعے اپنے نواسوں کو دم کرتے تھے۔ ہم دیکھ لیں، اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارے بچوں پر ہم کتنا دم کرتے ہیں، والدین ہونے کی حیثیت سے، اور دادا یا نانا ہونے کی حیثیت سے، یا دادی یا نانی ہونے کی حیثیت سے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا کہ تمہیں بھی اپنے نواسوں اور پوتروں کے ساتھ اسی رویے کو روا رکھنا ہے، یہی رویہ تمہیں ان کے ساتھ رکھنا ہے، تمہیں ان کے ساتھ یہی معاملات کرنے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائیں سکھاتے، انہیں عبادتیں سکھاتے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے کچھ اہم کلمات سکھائے، وہ کلمات میں وطر کی نماز میں دعا کے طور پر پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے قنوت سکھائی، اور آج ہم جو نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی سند سے آتے ہیں۔ آپ کو یہ روایت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی صحابی سے نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا صرف اپنے چہیتے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اور یہ کلمات پر آپ غور کریں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ آخر تک علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص ساری زندگی بس اس ایک دعا کو لازم پکڑ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے گا، دنیا و آخرت کی تمام تر ضرورتوں کو مکمل کر دے گا۔ اس قدر جامع روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چہیتے نواسے کو سکھائی، اور قیامت تک لوگ اس دعا کا اہتمام کریں گے،
اس کا ثواب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے گا، وہاں سے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام تک جائے گا۔ آج ہم بھی اپنے بچوں کو جس قدر ممکن ہو سکے انہیں دعائیں سکھائیں، انہیں سورہ فاتحہ علی الاقل سکھا دیں، انہیں آخر کے قل کے سورے سکھا دیں۔ اس کے لیے ہم ایک استاذ لگاتے ہیں، وہ بچہ ساری زندگی جب تک پڑھے گا استاذ تک ثواب جائے گا۔ یہ ثواب ہمیں خود کمانے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر کے بچوں کو روز مرہ کی چھوٹی دعائیں سکھائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خاصتاً نانا دادا اور نانا نانی سے نانی دادی سے بچے بڑے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، رات میں ان کے پاس سوتے ہیں، ان کی زبانی سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عجیب بنایا ہوا تعلق ہے جو نانا اور نواسوں کے درمیان اور اسی طرح دادا اور دادی اور ان کے پوتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ تعلق کوئی معمولی تعلق نہیں ہے۔ اس تعلق کو غنیمت جانتے ہوئے انہیں بہت کچھ سکھا دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس تعلق کو غنیمت جانتے اور اپنے نواسوں کو بہت کچھ سکھا دیا کرتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دینی تربیت دیتے، انہیں اپنے ساتھ مسجد لا لیا کرتے تاکہ یہ بچے مسلمانوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھیں، مسلمانوں کے معاملات دیکھیں، آگے چل کر یہ تمام چیزیں ان کے دلوں میں بیٹھ جائیں۔ اس سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ علیہ السلام خطبہ جمعہ پر اپنے ممبر رسول پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ایک بازو میں آپ کے چہیتے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو کبھی عوام کو دیکھتے ہیں اور کبھی محبت بھری نگاہ سے اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں۔ یہی سلسلہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ یہ کہہ دیا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا سردار ہے، اور عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے اس بیٹے، اس سردار کے ذریعے اس امت کے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے۔ ایسے ہی ہوا۔ آگے چل کر حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کے درمیان جو اختلاف تھا اسے ختم کر دیا۔ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ کرو بیعت، تمہیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ بیعت کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی بیان کی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ نبی علیہ السلام اپنے نواسوں کو مسجد لایا کرتے۔ اتنا ہی نہیں، بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام نے سامنے دیکھا کہ آپ کے دونوں چہیتے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مسجد کی جانب آ رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دو لال رنگ کے جوڑوں میں تیار کیا ہوا ہے، لیکن عمر کم ہے، لیکن اس دور کی مائیں دیکھیں اپنے بچوں کو مسجد کی طرف بھیجا کرتی تھی۔ عمر اتنی کم ہے کہ دونوں مسجد ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آ رہے ہیں، کبھی ایک گرتا ہے تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے، پھر کچھ قدم چلتے ہیں تو پھر ٹھوکر لگ کر گر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، آپ علیہ السلام نے خطبہ روک دیا، ممبر رسول سے نیچے تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اپنے دونوں نواسوں کو اٹھاتے ہیں اور لا کر اپنے بازو میں بٹھا لیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے کہا کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے، یعنی ان کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم نے ان کا کتنا لحاظ رکھا، ان کے سامنے ہوتے ہوئے تم نے دین کا کتنا لحاظ رکھا۔ آگے اللہ سب کے نبی علیہ السلام نے کہا رأیت ہذین فلم اصبر، میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا، یہ آ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی چل رہے ہیں، کبھی رک رہے ہیں۔ رأیت ہذین فلم اصبر، میں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھ سے صبر نہیں ہو پایا، میں نے ممبر چھوڑ کر انہیں گود میں اٹھا لیا اور انہیں میں نے اپنے بازوؤں میں بٹھا لیا۔ تو ہمیں خاصتاً جو بزرگ لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو مسجد لانے کی کوشش کرے تاکہ مسجد سے ان کا تعلق بڑھ جائے۔ جب یہ بات ہوئی تو میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ جب یہ بچے مسجد آئیں تو علی الاقل اتنی عمر والے بچوں کو مسجد لائیے جو مسجد کے فرش کو گندہ نہ کرتے ہوں اور دوسرے مصلیوں کے نماز میں خلل کا باعث نہ بنتے ہوں۔ ایک چیز،
بچے تو بچے ہیں، جب مسجد آئیں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہلہ کریں گے، کچھ چیخیں گے، کچھ کھیلیں گے۔ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان پر صبر کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صبر کیا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی ایک بچہ پیچھے کسی مصلی کے بغل میں اس کی گود میں کھڑا رو دے، سلام پھیرتے ہی ساری مسجد کی نگاہیں اس پر ہوتی ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے تانے کستے ہیں کہ وہ آدمی بچے کو تو دور کی بات خود ہی مسجد آنا چھوڑ دے۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ نہیں، اس پہ صبر ہونا چاہیے۔ بچوں کو بچپن ہی سے عادت ڈالی جاتی ہے، اگر بچپن میں انہیں عادت نہ ڈالی جائے، ان کے بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد آپ لاکھ کھینچ کر مسجد لائے، پھر یہ کبھی مسجد سے جڑنے والے نہیں ہیں۔ بچپن ہی سے انہیں مسجد سے جوڑنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوران نماز انہیں اپنے گود میں بھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس قدر محبت نبی علیہ السلام اپنے نواسوں سے اور نواسیوں سے کیا کرتے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس، میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کی امامت کر رہے تھے۔ وامامۃ بنت ابی العاص علی عاتقہ، اور امامہ بنت ابی العاص جو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کی بیٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تھی۔ نبی علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوتا؟ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب رکوع کرتے تو انہیں نیچے رکھ دیتے، جب سجدے سے اٹھتے اور کھڑے ہونے والے ہوتے، نبی علیہ السلام واپس سے انہیں گودی میں اٹھا لیا کرتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے نواسے اور نواسیوں کی شرارت کو بھی برداشت کرتے۔ شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے نواسے کو گودی میں اٹھائے مسجد میں داخلہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے نواسے کو آگے بٹھا دیا اور آپ علیہ السلام امامت کرنے لگے۔ جب نبی علیہ السلام سجدے میں پہنچے تو سجدہ کافی طویل ہو گیا، اتنا طویل کہ لوگ پریشان اور بے چین ہونے لگے۔ شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر مصلی کو یہ شک ہو جائے کہ کہیں امام کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی ہو تو وہ سر اٹھا کر دیکھ سکتا ہے تاکہ آگے کے حالات اور معاملات خود سنبھال سکے، لیکن ساری مسجد نہیں، جو امام کے پیچھے ہو ایک یا دو علم والے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، تو واپس سے سجدے میں چلے گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں ہوا، ہمیں شک ہوا کہ کہیں اللہ نے آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا نہ کر دیا ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اس نے مجھے اپنی سواری بنا لیا، یہ میری پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، تو مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ اس کا کھیل پورا ہونے سے پہلے میں اپنی پیٹھ سیدھی کر لوں۔ تو جب تک نبی علیہ السلام کا نواسا آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر سوار تھا، نبی علیہ السلام اسی حالت میں سجدے میں برقرار تھے جب تک کہ آپ علیہ السلام کے نواسے کا کھیل پورا نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے نواسوں سے دیکھے، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نواسوں سے حد درجے محبت کرتے، حد درجے محبت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بنو قینقاع کے بازار سے لوٹ رہے تھے، اور لوٹتے لوٹتے اللہ کے نبی علیہ السلام سیدھے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے، یعنی حسن کہاں ہے، حسن کو بھیجو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حسن نمودار ہوئے تو یہاں سے نبی علیہ السلام، وہاں سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ بے چینی کیسی؟ حتیٰ اعتنق کل واحد منہما صاحبہ، یہاں تک کہ ان دو میں سے ہر ایک نے بڑی تیزی سے ایک دوسرے کو اپنے آپ سے لپٹا لیا، بڑی تیزی سے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ سبحانہ و تعالی میں اپنے اس نواسے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے اس نواسے سے محبت کر لے، اور الہ العالمین جو کوئی میرے اس نواسے سے محبت کرے
तू उससे भी मोहब्बत कर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हम दुआ करते हैं कि या अमीन, हम हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, तो हमसे मोहब्बत कर ले। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फमा काना अहदुन अहब्बा इलैया मिनल हसन बअदमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व क़ल, कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद हसन बिन अली से ज़्यादा मेरी निगाहों में कोई और महबूब नहीं था। मैंने सबसे ज़्यादा हसन बिन अली से मोहब्बत की। वजह क्या है? इनकी मोहब्बत नबी की मोहब्बत, इनसे मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मोहब्बत है। अलगर्ज अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मोहब्बत करते, इन्हें लपटा लेते, इन्हें बोसा भी देते, कभी पेशानी पर और कभी जिस्म के दूसरे हिस्सों पर। यह मोहब्बत के इजहार का ज़रिया है। अक़रा बिन हाबिस रदी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे हैं कि उतने में हसन या हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा में से कोई नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें बोसा दिया, जिसे हम अपनी ज़ुबान में प्यार करना कहते हैं। अक़रा बिन हाबिस रदी अल्लाह तआला कहते हैं, इन्न ली अशरतम मिनल वलद मा क़ब्बलतु मिनहुमा अहद। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे 10 बच्चे, 10 में से कभी मैंने किसी को बोसा नहीं दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा, अपना चेहरा फेर लिया और कहा, मल्ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। और एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हारे दिल से रहम निकाल लिया, अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम निकाल लिया, मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। तो अपने नवासों से मोहब्बत करना ये अल्लाह की जानिब से मिलने वाले रहम की बड़ी दलील है, बड़ी निशानी है। और इस सिलसिले में कहते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है कि आज बहुत से नाना दादा और नानी दादी ऐसी हैं जिनके बच्चे उनके करीब आने से भी डरते हैं, या जो अपने बच्चों को करीब लाने से झिझकते हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत से नाना दादा और नानी दादी अपने नवासों और पोतरों से मिलने के लिए बेचैन होती हैं, तड़प रही होती हैं, लेकिन कहीं दामाद होते हैं जो इनसे अपने बच्चों को दूर कर देते हैं, या कहीं बहुएं होती हैं जो दादियों से और दादाओं से अपने बच्चों को मिलने नहीं देती। ये उनका हक है कि बच्चों को उनके गोदियों में खेलने के लिए छोड़ दिया जाए, ये बच्चे उनसे सीखेंगे। आप उन बूढ़ों का हक नहीं मार रहे, बल्कि आप अपने बच्चों का हक मार रहे हो कि उनसे उनकी मोहब्बत महदूद कर रहे हो। यह हक है बड़ों का कि उन्हें बच्चों के साथ छोड़ दिया जाए खुश होने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम सारी ज़माने की मशगूलियात को रखने के बावजूद अपने नवासों को देखकर खुश हो जाते, अपनी नवासी को गोदी में उठा लिया करते। इतनी तकलीफ़ें, इतनी मशगूलियात, इतनी जिम्मेदारियां, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से मोहब्बत की दुआई दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुजूर दुआ कर रहे हैं, सारे लोगों से कह रहे हैं कि इससे मोहब्बत करो, इससे मोहब्बत करोगे अल्लाह मोहब्बत करेगा, इससे नफरत करोगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाराज़गी तुम्हारे हिस्से में होगी। इतना ही नहीं, इन तमाम मोहब्बतों के, इन तमाम ताल्लुकात के होने के बावजूद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत का बड़ा लिहाज रखते, उन्हें अच्छी बुरी बातें भी सिखाते। वही चीज़ जो हमारे बड़े कहा करते थे कि अपने बच्चों को सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन शेर की निगाह से देखो, तरबियत में कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोग इफरात तफरीत का शिकार हो जाते हैं, मोहब्बत के नाम पर हर बुरी आदत अपने बच्चे में, अपने नवासे में, अपने पोतरे में डाल देते हैं। ये पहलू भी गलत है। नबी अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ उन्हें अच्छी बुरी चीज़ों की तमीज़ भी सिखाते थे। एक मरतबा हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला ने अपने मुंह में खजूर दाखिल कर दिया, वो खजूर सदक़े का था। हसन बिन अली छोटी उम्र में थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से उस खजूर को निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया, और आप अलैहिस्सलाम ने कहा, अमा शअरता इन्ना ला नअकुलु सदक़ा, हसन तुम्हें नहीं पता हम सदक़ा नहीं खाते, सदक़ा आले मोहम्मद पर हराम है। कितना छोटा बच्चा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी तालीम उन्हें दी। इतना ही नहीं, बल्कि हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला से किसी ने सवाल किया कि क्या तुम्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कोई हदीस भी याद है? उन्होंने कहा, हाँ, हफ़िज़्तु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअ मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये सीखा है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुझे याद है कि आप अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जिस चीज़ में शक हो
جس کا حلال یا حرام ہونا واضح نہ ہو اسے چھوڑ دو. الا ما لا یوریبک، اس چیز کو اختیار کرو جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، جو واضح طور پر حلال ہے، جو کسی طرح کے مشابہت سے رنگی ہوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مکارم اخلاق، اچھے اخلاق سکھاتے ہیں. اسی حدیث کے اختتام پر حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، یہ بات بھی یاد رکھو، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكِذْبَ رِيبَةٌ، یاد رکھو سچائی اختیار کرو، سچائی میں سکون ہے، اطمینان ہے، اور جھوٹ سے بچا کرو، اس لیے کہ جھوٹ دھوکہ ہے، خود کے لیے بھی اوروں کے لیے بھی. الغرض نبی علیہ السلام اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنی نواسیوں کے ساتھ بڑا بہتر تعامل کرنے والے تھے. آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کا تعامل مجھے اور آپ کو کئی ناحیوں سے سدھارتا ہے اپنے نواسوں اور نواسیوں اور پوترے اور پوتریوں کے ساتھ بہتر تعامل پر. ہمیں اپنے نواسے اور نواسیوں اور پوترے اور پوتریوں کے ساتھ تعاملات کو، معاملات کو، تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جو غلطیاں ہیں نبی علیہ السلام کے عمل کو دیکھتے ہوئے اپنی ان غلطیوں کو پاک صاف اور دور کرنے کی ضرورت ہے. الغرض آج کا یہ خطبہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے گھروں کی بہتری کے لیے، اپنے تعلقات کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ویسا ہی تعامل اختیار کرنے والا بنا جیسا نبی علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ تعامل اختیار کرتے تھے. الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو عطا فرمانا، دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.